مرزا محمد سراج الدولہ المعروف نواب سراج الدولہ بنگال، بہار اور اڑیسہ کے آخری صحیح المعنی آزاد حکمران تھے۔ ان کا دور حکمرانی مختصر مگر بہترین تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے بنگالی رہنما کی کہانی سنائیں گے کہ جن کی قربانی نے برصغیر میں پاکستان کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہی ہوں مرزا محمد سراج الدولہ کا۔ مرزا محمد سراج الدولہ المعروف نواب سراج الدولہ بنگال، بہار اور اڑیسہ کے آخری صحیح المعنی آزاد حکمران تھے۔ ان کا دور حکمرانی مختصر مگر بہترین تھا۔ 1956 میں علی وردی خان کے انتقال پر 23 سال کی عمر میں بنگال کے حکمران بنے۔ شروع سے ہی بنگال میں عیار برطانوی لوگوں سے ہوشیار تھے، جو بنگال میں تجارت کی آڑ میں اپنا اثر بڑھا رہے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے خلاف سازشیں تیار کیں جو نواب کو معلوم ہو گئیں۔ اولاً انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر کلکتہ کے فورٹ ولیم کی دیواریں پختہ اور مزید اونچی کی، جو کہ معاہدوں کی سری خلاف ورزی تھی۔ دوم، انگریزوں نے بنگال کے کچھ ایسے افسران کو پناہ دی جو ریاست کے خزانے میں خرد برد کے مجرم تھے۔ سوم، انگریز خود بنگال کے کسٹم ڈیوٹی میں چوری کے مرتکب تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر نواب اور انگریزوں میں مخالفت کی شدید فضا پیدا ہو گئی۔ جب رنگے ہاتھوں ٹیکس اور کسٹم کی چوری پکڑی گئی اور انگریزوں نے معاہدوں کے خلاف کلکتہ میں اپنی فوجی قوت بڑھانا شروع کی، تو نواب سراج الدولہ نے جون 1756 میں کلکتہ میں انگریزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد انگریزوں کو قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے قید کر لیا۔ نواب سراج الدولہ کے مخالفین سے انگریزوں نے رابطہ کیا۔ ان مخالفین میں سراج الدولہ کی خالہ گھسیٹی بیگم، سراج الدولہ کے ایک رشتہ دار مشہور غدار بنگال میر جعفر شامل تھے۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا، نہایت بد فطرت آدمی تھا۔ نواب سراج الدولہ اور لارڈ کلائیو کے درمیان پالسی کے مقام پر 23 جون 1757 کو جنگ ہوئی۔ جنگ کے میدان میں میر جعفر نواب کی فوج کے ایک بڑے حصے کا سالار تھا، مگر اندر سے وہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ عین جنگ کے دوران اس کے ساتھیوں نے نواب کے وفادار سالاروں کو قتل کر دیا، جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میر جعفر اپنے فوج کے حصے کو لے کر الگ ہو گیا اور جنگ کا فیصلہ انگریزوں کے حق میں ہو گیا۔ انگریز پہلے ہی نواب کے توپ خانے کو خرید چکے تھے، جس کی رشوت کے لیے انہوں نے بہت خطیر رقم خرچ کی تھی۔ حالانکہ تاریخی روایات کے مطابق میر جعفر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر نواب سے وفاداری کا حلف دیا تھا۔ نواب جنگ میں شکست کے بعد مرشد آباد اور بعد میں پٹنہ چلے گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی لطف النساء بیگم اور بیٹی کے ہمراہ بھیس بدل کر ایک خانقاہ میر بانا شاہ میں روپوش تھے، جہاں میر جعفر کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ میر جعفر کے بیٹے میر مرن کے حکم پر محمد علی بیگ نے نواب کو شہید کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق نواب کو نماز کے دوران حالت سجدہ میں سر قلم کر کے سزائے موت دی گئی۔ نواب کا مزار مرشد آباد کے ایک باغ خوش باغ میں واقع ہے۔ جس مقام پر نواب سراج الدولہ کو شہید کیا گیا، یہ میر جعفر کی رہائش گاہ تھی، جسے بعد میں عوام نے نمک حرام ڈیوڑی کا نام دیا۔ غداروں نے نواب کی میت کو ہاتھی پر رکھ کر مرشد آباد کی گلیوں میں گھمایا تاکہ عوام کو یقین ہو جائے کہ نواب قتل ہو چکا ہے۔ نواب سراج الدولہ کے بعد ٹیپو سلطان کی شہادت اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ جب تک مسلمان اپنا الگ ملک نہیں بنائیں گے تب تک ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ برصغیر کے مسلمانوں نے 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح
اور حسین شہید سہروردی کی قیادت میں مشرقی بنگال یعنی موجودہ بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان کو انگریزوں سے آزاد کروا لیا۔